ہمیں بتائیں، آپ کوئی بات بتائیں کہ جناب آپ کی یہ بات غلط تھی، دلیل یہ ہے، ہم اس پر رجوع کریں گے اور الحمدللہ آپ کا نام لے کر رجوع کریں گے۔ لیکن آپ تو اس فیلڈ کے بندے ہی نہیں، آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ اگر کسی نے کبھی کوئی نشاندہی کی ہے، مثال کے طور پر السنہ میں 49 تھا، 54 نمبر جو شمارہ تھا، اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت لکھی گئی تھی تاریخ دمشق سے، کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر رہے ہیں تو کیا آپ انہیں خلیفہ نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا تو مطالبہ قصاص عثمان کا تھا، تو میرا تو صرف یہی مطالبہ ہے، ورنہ میں ان کی نہ صحابیت پہ کوئی شک کرتا، نہ ان کی افضلیت پہ، نہ ان کی خلافت پہ میرا کوئی اختلاف ہے۔ تو اس کی سند بھی ہم نے کسی ساتھی نے نشاندہی کی تو حافظ بلال صاحب سے میں نے کہا، تو انہوں نے کافی مطلب اس پہ ریسرچ کی اور اس کے بعد نتیجہ یہی نکالا کہ انقطاع کا شبہ ہے اس میں، یعنی یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سند صحیح ہے۔ تو ہم نے اس کو ضعیف تسلیم کر لیا، ہم مانتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، اگرچہ اجماع امت ہے اس پر، مطلب وہ ضعیف روایت کیا، وہ روایت اگر اس طرح کی 10-100 روایتیں صحیح بھی ہوں تو اجماع امت اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اجماع امت ہے اس بات پر کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت یا اقتدار کا نہیں تھا۔ تو اہل سنت سارے کے سارے کہتے ہیں ان کا جو اختلاف تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف قصاص عثمان سے تھا، اسی لیے تو سارے ان کو مجتہد کہتے ہیں اور ایک اجر کے مستحق مانتے ہیں۔ اگر وہ معاذ اللہ خلافت چھینا چاہتے تھے نعوذ باللہ، پھر تو وہ بدنیت ہوئے نعوذ باللہ، اور اس پر انہیں اجر کیا، وہ تو وعید کے مستحق ہوں گے۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو ہم تو ماننے والے ہیں، اگر مرزا صاحب آپ کسی چیز کی نشاندہی کریں ہمیں خوشی ہوگی اور ہم بخوشی اس چیز کو تسلیم کریں گے، لیکن آپ بھی تو مرد بنیں، آپ بھی تو تحقیق پسند بنے نا، حق پرست بنیں۔ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو آپ اس کو تسلیم کریں، اعلان کر دیں کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اور ہم تو یہ مطالبہ بھی آپ سے نہیں کرتے کہ آپ لکھیں کہ رجوع ڈیو ٹو حافظ ابو یحییٰ نور پوری، اگرچہ آپ یہ کہتے ہیں کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کہا کہ میری بات سن کر مفتی صاحب نے رجوع کیا، لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں مرزا محمد علی انجینئر کی وجہ سے رجوع کر رہا ہوں۔ اور اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میں یہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ میں نے انجینئر کا کلپ سن کے توبہ کی ہے، کیونکہ پچھلے کلپ میں تو تم نے نہیں مانا ہوا تھا۔ تو مرزا صاحب آپ نے بھی اپنی کئی غلطیوں سے رجوع کیا ہماری وجہ سے، قرآن کریم کی آیات آپ نے ٹھیک کی، قرآن کریم کی آیات کے ترجمے آپ نے ٹھیک کیے، اور حتیٰ کہ اپنا جو محاورہ تھا، وہ جو شعر بنایا تھا سب نے مل کر بڑی محنت سے، کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علموں کتابی۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ اردو کے حوالے سے بھی محاورہ غلط ہے، اللہ کے بندو، اگر کہنا ہے تو علمی کتابی کہو کہ میں ہوں مسلم علمیوں کتابی، اور پھر آپ نے اس کی تصحیح بھی کر لی، اور یہ نہیں کہا کہ میں نے کس کے کہنے پہ کی ہے، حالانکہ خود آپ کے بقول یہ بے شرمی والی بات تھی نا۔ مرزا صاحب جو آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرا نام لیے بغیر چپکے سے رجوع کر لیا، تو یہ بے شرمی والی بات ہے۔ تو آپ کے نزدیک تو یہ بے شرمی والی بات ہوئی نا کہ آپ نے ہماری بات سننے کے بعد چپ کر کے رجوع کر لیا، لیکن ہم آپ کو اس بات پہ آر نہیں دلاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ حق سن کر حق پرست بن جائیں، حق کا اظہار کر دیں، اعلان کر دیں، ہمارا نام نہ لیں۔ بالکل ہمیں اس بات کی طمع نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، نہ ہمارا کبھی ارادہ ہے کہ ہماری شہرت ہو یا ہماری واہ واہ ہو جائے، نہیں، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ حق کو قبول کریں، جہاں حق آ جائے اس کو قبول کر لیں، ہماری یہی کامیابی ہے اور ہماری سب سے بڑی خوشی یہی ہے۔